قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال في موضع آخر أينما كنتم يدرككم الموت. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج جمعے کا یہ دن، جمعے کا یہ خطبہ، اس ہفتے میں دو ایسی خبر سننے کو ملی کہ ان خبروں نے اندر سے بالکل جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ کل سے پہلے یعنی وینسڈے کو میں گھر سے کہیں باہر تھا تو ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا جو اسی مسجد کے مصلی ہیں اور آتے رہتے ہیں برابر۔ انہوں نے فون کر کے کہا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں خبر جو ہے سن کر کے عجیب سا میں نے محسوس کیا۔ جوان بیٹے کی موت کا دکھ اور درد جو ہے وہ اس وقت محسوس ہوتا ہے۔ یہ ابھی پرسوں کی خبر تھی یعنی وینسڈے کو۔ اس کے بعد کل دوپہر کے وقت میں جب پوری دنیا میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ہمارے اس ملک میں ہی یاتریوں سے بھرا ہوا، مسافروں سے بھرا ہوا ایک ایروپلین، ایک جہاز کرش کر جاتا ہے، اور سیکنڈ کی بات، منٹوں کی بات بھی نہیں ہے، سیکنڈوں کی بات ہے صرف، کہ ایئرپورٹ سے یہ فلائٹ، یہ ایروپلین لینڈ آف کرتی ہے اور سیکنڈوں میں سب کچھ ختم، کچھ نہیں جو ہے، یہاں تک کہ لاشیں بھی اس حالت میں نہیں ملی کہ اس سے ان کی پہچان ہو سکے، ان کی شناخت ہو سکے۔ انتہائی دکھ بھری گھٹنا کہیے، انتہائی تکلیف دہ حادثہ۔ اور جب بھی اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں تو ہم ایمان والوں کو یقین مانیے کہ جہاں بہت تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جن کے گھر کے لوگ اس جہاز کا، اس ایروپلین کا حصہ رہے ہوں گے، وہ مسافر رہے ہوں گے، انہوں نے جب یہ خبریں سنی ہوں گی تو ان کے دکھ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جنہوں نے اس حادثے میں اپنوں کو کھویا ہے، جن کے اپنے جو ہے اس حادثے کا شکار ہوئے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اس میں ایسے ہوں گے کہ دوسری سائڈ میں ایئرپورٹ پر ان کے آنے کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، یہ بھی اپنے جو ہے لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہوں گے، سفر کر رہے ہوں گے، کوئی اپنی بیٹی سے ملنے جا رہا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے، کوئی کسی اور کام سے جا رہا ہے، جا رہے ہیں، ایک سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ یہی سفر اس زندگی کا آخری سفر ہو جائے گا۔
جب لینڈ آف کرتے ہیں زمین سے اب اوپر کی طرف پرواز، تو یہ پتہ نہیں کہ فضا میں پہنچنے سے پہلے ہی خود جو ہے ان کی روحیں آسمانوں کو پرواز کر جائیں گی۔ حادثے اسی طرح سے ہوتے ہیں، اور یہ حادثے اپنے پیچھے میرے بھائیوں بہت سی کہانیاں چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ عبرت اور نصیحت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوتا ہے، اور ایک مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے حادثات سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے۔ جہاں تک دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو بھی حادثے ہوتے ہیں اس میں بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، چاہے مرنے والا جو بھی ہو حادثے میں، اس سے قطع نظر۔ لیکن بہرحال حادثہ ایک حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ ایک ایکسیڈنٹ ہے، یہ درگھٹنائیں، یہ حادثات، یہ یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور ہمیں بھی یقیناً تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، وہاں سے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا۔ مدینے میں آپ کی، جہاں آپ جو ہے مدینے میں رہتے تھے، تو مدینے میں یہودیوں کے قبیلے بھی آباد تھے، بعد میں وہ خیبر کی طرف ان کو بھیجا گیا، تو مدینے میں بھی ان کی آبادی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنازہ ایک یہودی کا جا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں آپ نے یہی حکم بھی دیا تھا، اور بعد میں یہ حکم باقی نہیں رہا ہے، اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ جب جنازہ گزرنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ موت کی اپنی ایک ہولناکی ہوتی ہے، موت کا اپنا ایک ڈر ہوتا ہے۔ سامنے کسی کا بھی جنازہ ہو، دیکھ لیتے ہیں تو موت کی جو یاد آتی ہے، موت کی یہ یاد اندر سے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کھڑے ہو گئے۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو حالات بھی ایسے ہوتے تھے کہ آپ تھوڑا پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلنے بھی لگتے تھے۔ آپ کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ کالا بادل دیکھتے تو آپ جو ہے اندر سے باہر، کبھی باہر سے اندر، اس طرح سے آپ جو ہے گھومنے لگتے تھے۔ آپ کو پریشان حال دیکھ کر کے کہتی ہیں، پوچھتے آپ سے، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بادل ہے، یہ بادل ہم بھی دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بادل آتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، کبھی طوفانی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں اس کو لے کر کے، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہی حال تھا ایک قوم کا بھی۔ اس دنیا میں ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جب اس نے آسمان پہ بادل دیکھا تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ چلو بارش ہوگی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہی طوفانی بارش عذاب کی شکل اختیار کر کے ان کے لیے دنیا سے رخصت ہونے کا پروانہ لے کر کے آ رہی ہے۔ وہی بارش، اس بادل کے پیچھے ان کے لیے ایک عذاب چھپا ہوا ہے، انہیں پتہ نہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، ایک فیلنگ ہوتی ہے اندر سے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، اصل اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے اور ایک یہودی کا جنازہ گزرا، تو آپ کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو کہا، لیست نفسن، تو کیا یہ نفس نہیں، ایک جان نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک جان ہے جو دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو کسی بھی نفس کے جانے کا
ایک دکھ ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، اور اس پر ہمیں بھی یاد آتا ہے کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں سے ایسے ہی چلے جانا ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور کب کس کا بلاوا آ جائے کچھ پتہ تو نہیں ہے۔ یہ حادثات میرے بھائیوں ہمیں یہی کہانی سنا رہے، ہمارے لیے یہی درس ہے، یہی سبق ہے جو ان حادثات سے ہمیں لینا چاہیے۔ ابھی لوگوں کو کیا ہوتا ہے، بڑی اس کی فکر ہوتی ہے کہ حادثے کی، کسی بھی ایکسیڈنٹ کی سب سے پہلے تصویر میں نے لی، میں نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ یہ اس طرح کے ویڈیو تو شیئر بھی نہیں کرنے چاہیے، نہ بنانے چاہیے، اور نہ اس طرح کی درگھٹنائیں جو ہوتی ہیں، حادثات جو ہوتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو لوگوں کو بھیجیں گے تو اور زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، تو یہ تو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج لوگوں کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یہ سب چیزیں تو لوگ بڑے آرام سے کرتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بھی جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں، لوگ دنیا میں نہ جانے کتنے جو ہے ہزار جو ہے جہاز روز اڑتے ہیں، اپنی منزلوں کو رواں دواں رہتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس جو ہے ہوائی جہاز کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا۔ گاڑیاں روڈوں پر چلتی ہیں، لیکن یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس کی گاڑی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا۔ لیکن یہ حادثہ، یہ ایکسیڈنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جو ہے ایک چیز ہے جو ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک خبر جو ہے، ان پوری خبروں کو پڑھنے کے بعد، ان خبروں کو سننے کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں، میں وہ آپ کے سامنے، جو ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بڑی بات یہ سننے میں آئی، یہ پڑھنے میں آئی، باقاعدہ دیکھنے میں بھی آئی کہ ایک ایسا حادثہ جہاں سب کچھ دھواں دھواں، آگ آگ ہے، اور اس کے اندر سے ایک شخص بالکل صحیح سالم بچ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا بھی کچھ نہیں کہ بالکل جل گیا، وہ بھی ختم ہونے کے قریب تھا، بس سانس چل رہی، ایسا نہیں، بالکل جو ہے چلتے ہوئے، اپنے پیروں پر چلتے ہوئے اپنی کہانی سنا رہا۔ دنیا اس بات پر حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کوئی آدمی اس طرح کے حادثے میں بچ سکتا ہے۔ یہاں وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی عقل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہی ماننے کا مسئلہ ان کا ہوتا ہے کہ جو چیز عقل میں آتی ہے وہی ہم مانیں گے، جو عقل میں نہیں آتی ان چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیغام ہے اس کے اندر، چھپا ہوا پیغام۔ آپ اسے کیا کہہ لیتے ہیں کہ کوئی بڑا چمتکار ہو گیا، ہندی والے کہتے ہیں مائرکل ہو گیا، جو اردو میں ہم اسے معجزہ کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، کہ ایسی حالت میں بھی ایک شخص نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ کسی بھی خطرے سے باہر ہے، اپنے پیروں پر چل سکتا ہے، اور اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے کچھ بھی نہیں پہنچا، کوئی تکلیف نہیں۔ اسی لیے میں نے ایک آیت پڑھی، اجل الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی یہ صفت بتائی ہے
کہ وہ اللہ کے بندے جو تقوی شعار ہیں ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہے کوئی ایسی طاقت جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے اسی کو غیب کہا جاتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کر کے کوئی بھی ایمان لاتا ہے، لیکن جو آنکھوں سے دیکھے بغیر ایمان ہو، یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنا جلوہ دکھا دیتا۔ لیکن یہ عقیدہ اچھی طرح سے جو ہے سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی شخص اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ دیکھ سکے، کیونکہ اسے غیب پر ایمان لانا، دیکھ کے ایمان لایا تو کیا ہوا اس کا؟ دیکھ کر کے کوئی چیز بھی تو کوئی بھی مان لیتا ہے۔ اصل تو ایمان یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا، رسول کے اوپر وحی آئی اور اس پر آپ کو ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ غیب عقل میں آنے والی چیز نہیں ہوتی۔ یہی انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے، انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے، ان کی رسالت کے یہ ثبوت ہوتے تھے، یہ معجزے جو ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف عقل کو مانتے ہیں، وہ معجزوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی معجزے جسے آج کی زبان میں آپ مائرکل کہتے ہیں یا جو ہے چمتکار کہتے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی جو عقل میں نہیں آتی، عقل اسے نہیں مان سکتی۔ آپ سارے قاعدے قانون لے کر کے آ جائیے اور سارے میتھمیٹک کے اصول لے کر کے آ جائیے، لیکن آپ اس کو جو ہے نہیں ثابت کر سکتے، وہ عقل میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزے دیے جاتے تھے، جو ان کی امتیں ہوتی تھیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں کہ یہ معجزے ان سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں انکار کرتے، کہتے ہیں یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا کپڑا رکھ کر کے پتھر پر نہانے کے لیے گئے تو کپڑا جو ہے پتھر کپڑے کو لے کر کے بھاگ گیا، کہیں گے یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں، پتھر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یہ عقل میں آنے کہ معجزہ، نبی کے ساتھ ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود مالک نہیں ہوتے ہیں کہ جب چاہیں گے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تبھی وہ چیز جو ہے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز دکھائی جاتی ہے۔ یہ حادثہ میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ پیغام بھی لے کر کے آیا ہے کہ دیکھو کیسے اسی دنیا کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی چمتکار ہے کوئی طاقت جو وہ بچانا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی کسی کو مار نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہو تو اس کو مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کرتا ہے، لیکن ان کے الفاظ یہی ہوتے ہیں، آپ کسی کی بھی زبان سے سنیے یہی کہتے ہیں، یہ کوئی چمتکار ہے، یہ مائرکل ہے۔ عقل سے باہر کی بات ہے کہ ایسی جگہ پر، ایسے حادثے میں جہاں سیکنڈوں کی بات، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو موقع ملا تو بھاگ لیا اس لیے وہ بچ گیا، جو ہے وہ تو سیکنڈوں میں سب کچھ ختم، اور اس میں سے ایک آدمی بالکل زندہ صحیح سلامت، جہاں آگ اور آگ کے صرف دھوئیں، 1,00,000 لیٹر سے کہیں زیادہ پٹرول انتہائی، اور اس کی آگ، وہاں سب کچھ ختم، لیکن ایک شخص ایسے نکل آتا ہے۔ یہاں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہے کوئی طاقت، اسی طاقت کو ہم کہتے ہیں کہ وہی ہمارا اللہ ہے،
اور وہی پورا نظام چلاتا ہے، اور اسی کی طرف سے، اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ اگر اس نے موت نہیں لکھی ہے تو چاہے موت کا ننگا ناچ ہو رہا ہو، پھر بھی وہاں سے آدمی صحیح سلامت نکل آتا ہے۔ یہ اردو کے کچھ محاورے ہوتے ہیں، وہ محاورے ہم بول جاتے ہیں، اردو زبان کے لحاظ سے آپ اس کو کچھ اور مت سمجھیں۔ موت کے تعلق سے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اگر موت نہیں لکھی ہے تو موت نہیں آئے گی، چاہے آدمی کسی ایسی جگہ پر ہو کہ وہاں سب کی سب حادثے کا شکار ہو گئے، لیکن وہ شخص بچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی موت نہیں لکھی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ نظام رکھا، اس ایمان کو بھی مضبوط کر لیجئے۔ وہ نظام یہ ہے کہ اگر کسی کی موت نہیں لکھی ہے، یہ زندگی، یہ موت، زندگی میں ہمیں کیا ملنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہوگی، کب تک دنیا میں رہے گا، یہ سب لکھ دیا ہے، یہ سب مقدر کر دیا ہے۔ اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے کوئی نہیں مرے گا، اور جب وقت آ جائے گا تو دنیا کی سب طاقتیں ملا کر کے اس کو بچانا چاہیں تو بچا نہیں سکتی۔ لیکن اگر موت نہیں لکھی ہے تو ساری طاقتیں مل کر کے بھی مارنا چاہیں کسی کو تو مار نہیں سکتی، کیونکہ زندگی اللہ نے لکھی ہے، ابھی اس کی زندگی باقی ہے۔ تو ایسے حادثات میں ہو جاتا ہے کہ کوئی بچ جاتا ہے، وہاں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں میرے بھائیوں جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، ان فرشتوں کو حفظہ کہا جاتا ہے۔ حفظہ، حفظہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے یہ فرشتے دنیا میں بھیجے ہوئے، وہ جو ہے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور ایسا کہیں معاملہ ہوتا ہے تو یہ فرشتے فوری طور پر اس کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ اور جو آپ سنتے ہیں کہ یہ چمتکار ہو گیا، مائرکل ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی نظام ہے میرے بھائی۔ ہم نے ایسے کئی جو ہے واقعات، کئی حادثات بھی جو ہے بعض دیکھے بھی اور بعض سنے بھی، کہ ایک آدمی ایک جگہ پہ رہتا ہے اور وہاں سے بس ہٹتا ہے، کوئی چیز گر جاتی ہے، بس سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے، اگر وہ رہتا وہاں پر تو اس کے اوپر وہ چیز گر جاتی تھی، وہ ہٹتا ہے چیز گر جاتی ہے وہاں پر۔ تو یہ جو ہٹنا ہوتا ہے اس کا وہ بے اختیار ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اس کو فوری طور پر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو حفظہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے مشہور جو ہے صاحب، وہ یہاں سے امریکہ جایا کرتے ہیں، ان کے اپنے کچھ کام ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بیان جو میں نے یہ سنا ان سے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں پیش آئی ہوں گی کبھی نہ کبھی۔ کہا کہ جو ہے ہم جا رہے تھے اور بڑی تیز گاڑیاں چلتی ہیں وہاں کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم وہاں گاڑیاں بہت تیز چلتی ہیں، اس لیے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو کئی گاڑیاں ایک ساتھ لڑیں گی۔ کہا کہ بہت تیز ہم جا رہے تھے، آگے کی گاڑی کو کچھ مسئلہ ہو گیا، اور پیچھے ہم اگر اسپیڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری گاڑی کو اسے ٹکر لگنی تھی، لیکن بالکل عین وقت پر یہ نہیں پتا کیسے وہ گاڑی مڑی اور جو ہے ہماری گاڑی سائڈ سے نکل گئی اس کی۔ کار ڈرائیور بھی وہ
تو ڈرائیو نہیں کر رہے تھے اسے، لیکن کہا کہ ڈرائیور بھی پریشان کی، اچانک جو ہے یہ گاڑی جو ہے ہماری مڑ گئی۔ یہ کوئی، میں نے خود اپنے کان سے ڈائریکٹ ان سے یہ بات سنی ہے، اور جن صاحب نے بیان کیا وہ کوئی اس طرح سے چھوڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو ہے الٹی سیدھی باتیں چھوڑ رہے ہوں گے، بیان کر رہے ہوں گے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ چیز قسمت میں نہیں لکھی ہے تو جان کی حفاظت اللہ کے فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، اور فرشتے وہی عین وقت پر اس کو ہٹا دیتے، عین وقت پر اس کا جو ہے رخ موڑ دیتے ہیں، اس کو اس جگہ سے ہٹا لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، اس کے پہلے بھی حادثات میں اس طرح کی چیزیں ہوئی۔ اس حادثے کے بارے میں بھی یہ بات سننے کو ملی کہ بعض لوگوں کو اسی فلائٹ سے جانا تھا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ ان کا سفر کینسل ہو گیا، وہ نہیں جا سکے اس سفر۔ اب یہ سفر کا کینسل ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ ان کی موت اس میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ پوری چیزیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر مومن کو جاننا بھی چاہیے، اور ایسے حادثات کے موقع پر اسے یہ چیزیں یاد رکھنی بھی چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ میرے رب کی طرف سے ہوئی ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے جب میں دہلی میں تھا تو دہلی شہر سے ہریانہ جو بارڈر جو ہے اس کا چرخی دادری جگہ کا نام، اس وقت ایک فلائٹ جو کہ سعودی فلائٹ تھی، سعودی فلائٹ دلی کے ایئرپورٹ سے جیسے ہی وہ بھی ٹیک آف کرتی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے وہی چرخی دادری کا حصہ، اور ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ سب ختم۔ اور وہاں پر بھی صورتحال بڑی جو ہے نازک تھی، بڑی جو ہے خراب صورتحال، سب کچھ ختم۔ اس کے بعد اس میں ایسا بھی ہوا، یہ اصل کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ ایک جو ہے صاحب ان کی وہ فلائٹ مس ہو گئی تھی، راستے میں وہ جا رہے تھے، کچھ ایسا راستے میں مسئلہ ہو گیا گاڑی کا جس کی وجہ سے وہ ٹائم پر نہیں پہنچ پائے، اور فلائٹ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک پہنچے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو بورڈنگ پاس نہیں دیا جاتا۔ وہ نہیں پہنچ پائے، بہرحال وہ واپس ہو گئے۔ جب واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں وہاں سے، کیونکہ پہلے تو انتظار کرتے ہیں کہ اگر کچھ گنجائش ہو گئی تو شاید موقع مل جائے، لیکن جب پلین ٹیک آف کر لیتا ہے تو پھر یا پورے طریقے سے ہر چیز بند ہو گئی تو پھر کوئی امید نہیں رہ جاتی۔ تب وہ واپس نکلے ہیں، لیکن جب گھر پہنچے تو ان کے گھر کے سارے لوگ رو رہے تھے، اس وقت سب لوگ رو رہے ہیں۔ سلام کیا، کیا بات ہے جو ہے، تو کہا کہ جو ہے ان کو دیکھ کر کے اچانک سب پریشان جو ہے، کیونکہ تب تک خبر تو آ چکی تھی کہ جو ہے سعودی یہ فلائٹ حادثے کا شکار ہو گئی ہے، اور اسی خبر کی وجہ سے ان کو یہ یقین تھا کہ ہمارا آدمی بھی اس میں جو ہے اس کا شکار ہو گیا ہے۔ گھر کے لوگ رو رہے تھے، لیکن سامنے یہ جو ہے زندہ سلامت ان کے پہنچ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حادثات میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کی موت مقدر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ آدمی زندہ سلامت محفوظ رہے گا۔ اسی کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ چمتکار ہو گیا، مائرکل ہو گیا۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے رب کا نظام ہے اور یہ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے موت نہیں لکھی ہے تو موت واقع نہیں ہوگی۔ سب کچھ ہوگا لیکن موت واقع نہیں ہوگی۔ آدمی جو ہے وہاں سے زندہ سلامت واپس آ جائے گا، کیونکہ یہ رب کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔
اور اسی کے حکم سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے کبھی پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اب ایک حادثہ ہو گیا تو پھر آدمی سوچتا ہے نہیں بھی ہم تو ہوائی جہاز سے سفر نہیں کریں گے، پتہ نہیں کب کا کیا حادثہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سی خرابیاں بھی ہو گئی ہے، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ان خرابیوں کے باوجود بھی یہ ایروپلین لینڈ کر جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ چیز مقدر نہ ہو تو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ابھی آج ہی گاڑی لے کر کے نکلا، کبھی باہر نہیں جاتا ہے اور اس کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ ایک ڈرائیور روز گاڑی چلاتا ہے اور روڈ پر ہی اس کی پوری زندگی گزرتی ہے، لیکن بستر پر اس کی موت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نہیں مقدر کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر جو ہے بس گھر سے نکلا تو جو ہے اس کے لیے حادثہ ہونا ہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مقدر نہیں کیا ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں اس طرح سے ڈر کر کے سفر ہی چھوڑ دیں، ہم سفر ہی نہیں کریں گے، تو وہ بھی نہیں۔ اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا۔ جب مدینے کے اندر احد کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا، احد کی لڑائی میں آپ نے جو ہے سنا ہے کہ شروع میں تو جو مسلمان غالب آ گئے تھے، لیکن بعد میں پلٹ کر کے جو مکے کے لوگوں نے حملہ کیا تو اس میں کافی مسلمان شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد منافقین کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے کہ اگر یہ ہماری بات سن لیتے اور نہ جاتے میدان جنگ میں تو ان کا یہ حال نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر وہ آیتیں نازل فرمائی تھی کہ اگر یہ اپنے گھروں میں اور گھر کو بھی چاروں طرف سے پیک کر کے اگر کوئی آدمی رہے، لیکن اگر موت لکھی ہے تو موت تو وہاں پر بھی پہنچ جائے گی۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے فوجی کمانڈر تھے۔ ان کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے۔ اللہ کی تلوار ان کا لقب تھا، سیف اللہ لقب تھا، جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ یہ خالد بن ولید جو دشمن کی صفوں میں گھس کر کے حملہ کرتے تھے۔ عام طریقے سے لوگ پیچھے رہتے ہیں، لیکن یہ صفوں میں اندر گھس جاتے تھے اور ڈرتے نہیں تھے۔ ایک ایسا آدمی جس کی پوری زندگی میدان جنگ میں گزری، جس کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے میدان جنگ میں شہادت کی موت ملے، بڑی خواہش تھی میرے بھائی۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، بستر پر تھے، ان کے جو ساتھی ساتھ میں تھے، کہا کہ میرا جسم دیکھو، میرا جسم، یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تلواروں، نیزوں، بھالوں کی زخموں کے نشان نہ ہو۔ پورا جسم، ہر جگہ پر زخموں کے نشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں موت نہیں لکھی تھی، بستر پر موت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کے لیے موت جس حالت میں بھی مقدر کی ہے، اسی حالت میں اس کی موت آنی ہے، اور ہر ایک کی موت آنی ہے۔ کبھی بھی کسی وقت نہ اس کے لیے کوئی عمر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی کیا عمر ہے، یہاں کسی کے جانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بڑھاپا ہے تبھی جو ہے موت آئے گی، چاہے جوانی ہو، چاہے بچپنا ہو، چاہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، کسی بھی وقت کسی کا بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں آخرت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ یہ آخری نصیحت کی بات اس واقعے کی روشنی میں کہ ہمیشہ تیاری میں رہنا چاہیے۔ ہم سفر کی تیاریاں بہت کر لیتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہمیں اپنی آخرت کے سفر کی
تیاری میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا کب بلاوا آ جائے اور ہماری زندگی کا یہ سورج کس گھڑی ڈوب جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ وہ غیب ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ تقدیر کا وہ مسئلہ ہے جس پر ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے۔ آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم ورب الحلیم۔